اور بعض لوگ اس قربانی کے حوالے سے ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی کروڑوں روپیہ ایک 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے، اس قسم کا بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور جو ایک مستقل عبادت ہوتی ہے اس کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہے. جیسے نماز ہے، ایک بندے کے ذمہ نماز فرض ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، تو اس کی نماز کا بدلہ صدقہ نہیں ہے. روزہ فرض ہے، کہتا روزہ نہیں رکھتا میں نفل پڑھتا ہوں، تو یہ روزے کا بدل نہیں. تو ایسے جو قربانی ہے، قربانی کا کوئی بدل وہ پیسہ نہیں ہو سکتا اور کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا. قربانی کا بدل قربانی کے لیے جانور کو ہی ذبح کیا جائے گا، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینۃ المنورہ میں رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی ہے. خوبصورت مینڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈے لائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ذبح کیا، اور ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کر دیا، اور فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، اور حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ منگوائے، اور 63 اونٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا ہے، اللہ کے نام پہ قربان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کے لیے ایک جانور، ایک اونٹ کی قربانی کی ہے. تو اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر فقر و فاقہ کا اس قدر عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور غزوہ خندق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اور پورا پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں. تو یعنی اس قدر اس وقت فقر و فاقہ تھا. اگر جو ہے قربانی اتنی اہم نہ ہوتی تو وہ پیسہ جو ہے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا، صدقات اور جگہ پہ پیسہ لگانے کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، اس وقت اس کی زیادہ ضرورت تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی، اور پھر حج کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کروائے. کتنی بڑی قیمت بنتی ہے اس کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور اس مستقل عبادت کا کوئی اور بدل نہیں. قربانی کرنے کے لیے ہمیں جانور کو ہی ذبح کرنا پڑے گا. یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی ہے، اسی کے ذریعے سے انسان اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کر سکتا ہے.